السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچری سے، ان بلدکاریوں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کے دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ آدھے واقف ہے، آدھے اب واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے جو میٹنگ جو سعودیہ اور کویت کی جو قطر میں چلی، کل میٹنگ سکسیسفل ہی بول سکتے، کامیاب میٹنگ تھی، جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود مزید اس لیے بتا رہا ہوں میں، کچھ سعودیہ میں جانے کے بعد وہاں کے وزیر خارجہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ بہت غلط برتاؤ ہوا، بہت غلط سلوک ہوا، اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کی وجہ عہدے سے ہٹانے کی میں بتاؤں، جس طریقے سے جو کویت کے وزیر خارجہ نے جو گرمی دکھائی، جو جوابات دیے، وہ سوالات صحیح نہیں کیے کہتے انہوں، اور جو ان کے جو مانگوں کو جو مانے، جس طریقے سے سائن کر کے دیے اس معاہدے پہ، اس سے سعودی حکومت ناراض ہو گئی وزیر خارجہ سے، اور وہ مجبور تھے، اور وہ جب بات کر رہے تھے تو وہاں پہ بات کر کے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے ان چیزوں کو مانے گئے۔ وہ راضی ہوئے، یہ شرائط ہے کویت کے وزیر خارجہ کے بول کے سامنے رکھے۔ اس میں سے ان کو سب سے زیادہ جو ناپسندگی جو محسوس ہوئی، ایک جو انہوں نے شراب نوشی کی بات کی تھی سعودیہ کے سرزمین پہ، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، نہیں بکنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، یہ چیز کو بینڈ کر دو، یہ بتایا تھا انہوں نے۔ اور دوسری چیز، جس طریقے سے وہاں پہ جسم فروشی کے اڈے کھل چکے ہیں، وہ بند کرنے کے لیے بولا تھا انہوں نے کہ ایک بھائی چارگی میں اور ایک عربوں کے یعنی جی سی سی کے سب سے بڑی جگہ ہے سعودی عربیہ، اور وہاں پہ سب سے بڑھ کر ہمارا حرم شریف ہے، مسجد نبی ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے جو کچھ بھی جو کویت کے وزیر خارجہ نے کہا 100% سچ کہا، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی اس میٹنگ کو، اور یہ مدعے اٹھتے نہیں اٹھتے، کیونکہ یہ سوالات ایسے تھے، کیونکہ پیچھے سے بتایا گیا تھا کہ یہ آپ سوالات یہ بھی کرو ان کے ساتھ، یہ گندگی جو پھیلا رہے ہیں کسی طریقے سے بند ہونا چاہیے، اس سے معاشرہ خراب ہو رہا، اور عرب کی نسل خراب ہو رہی، اور بہت بڑی بدنامگی یہ ہو رہی ہے ساری دنیا میں، تھو ہو رہی ہے۔ یہ چیز ان کو بتائی گئی تھی، اس لیے اسپیشل انہوں نے کہا یہ چیز، لیکن جواب کے طور پر انہوں نے یہ چیز کو ٹھیک ہے ہم یہ منسوخ کرتے ہیں یا ملتوی کرتے ہیں یا اس کو برخاست کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہا، اس کے اوپر ہم غور کریں گے، یہ کہا تھا سعودیہ کے وزیر خارجہ نے۔ اتنا کہنا ہی محمد بن سلمان کو برا دکھا، وہاں کے امیر سعودیہ کو، کہ ان کو برطرف کرنے کے احکامات جاری ہو گئے۔ آج 4:35 کو ان کو برطرف کر دیا گیا 4:30 بجے، اور ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے کوئی نئیمی ذات کے کوئی وزیر خارجہ ہے، ان کو مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں سرکاری طور پہ اعلان اس نام کا، لیکن اندر کی بات ہے، یہ اندر جو چل رہا ہے نام سب سے آگے، حالانکہ 6-7 نامیں رکھے گئے، لیکن یہ نعیمی کا نام سب سے آگے جا رہا ہے، کیونکہ وہ تجربے کار ہے، ایکسپیرینس ہولڈر ہے اس بنیاد پر، اور 2-3 مرتبہ، ایک مرتبہ تو ایک منسٹری بھی چلا چکے ہیں اس تجربے کے حساب سے، اور ان کی ایج اور عمر کے حساب سے، کیونکہ انہوں 55 سال کراس کر چکے ہیں، اچھا خاصا تجربہ ہے ان کو یہ چیزوں کا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت بری بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور اسلامی ممالک کے لیے، کیونکہ جو شرائط جو کویت نے رکھے تھے نہ تو وہ غلط تھے نہ ناواجب تھے، اس کے باوجود یہ حرکت سعودی حکمان نے جو کی ہے
بہت غلط ہے. اس کے اوپر قطر اور عمان، بحرین کیا بولتا دیکھنا ہے. بحرین تو خیر ایک چھوٹا سا وہ ہے، لیکن اور رشتہ دار بھی ہے محمد بن سلمان، اور انہوں بالکل قریبی مسئلہ ہے وہ لوگوں کا آپس میں، عیال عامی میں ہونا وہ لوگ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ سب کو انتظار ہے وہ چیز کا، اور ہم کو بڑی تکلیف بھی کیونکہ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ شرم، یعنی ایک دم شرم کی بات ہے کہ جس طریقے سے جو برطرف کیا گیا ان کو، جب کہ پہنچے تھے آج صبح ہی انہوں، لیکن 4-6 گھنٹے کے اندر ان کو ہاتھ دھونا پڑا اپنے عہدے سے، جبکہ یہ عہدہ سنبھال کر ان کو 3.5 سال ہو گیا تھا. 3.5 سال میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، نہ تو کبھی کوئی ریمارک آیا تھا، نہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کیا تھا. اس کے باوجود یہ حرکت ان کے ساتھ کی گئی، جا کہ ساری سعودیہ کی عوام ایک بے چین سی ہے اس وقت، بے قرار سی ہے اس وقت، یہ جاننے کے لیے مجبور ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ آخر یہ سعودیہ کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے محمد بن سلمان. آخر چاہتے تو چاہتے کیا ہے، کیونکہ ساری عورتیں ویسا باہر نکل کے آدمیوں کے ساتھ ناچنا گانا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا نہیں چاہے گی. وہ ہو سکتا ہے جو ایسو 100 میں سے 2% رہتے، ویسے 1-2 رہتے 100 میں سے، جو سارے معاشرے کو بدنام کر دیتے ہیں. اور اگرچہ ویسی ہے، جو مرضی کے حساب سے چھوڑ دینا چاہیے. جس کو جو راستے پہ چلنا ہے ان کو وہ راستے پہ چلنے دو. آپ زبردستی یہ قانون نہیں تھوپ سکتے، نہیں کر سکتے کہ جو ایسے یعنی ایسا کرو، باہر نکل کے آ جاؤ، بغیر کپڑوں کے آ جاؤ، جس کے ساتھ بولے اس کے ساتھ سو جاؤ. یہ چیز غلط ہے. اور شراب اتنی سستی مل رہی ہے وہاں پہ، میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اور ہر کوئی شراب کا عادی ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ 16 سال کا بچہ بھی پی رہا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک آدمی کی غلط نیتیوں کی وجہ سے آج سارے شعب کے اوپر آ گئی یہ آفت. ایک آدمی کے غلط فیصلے اور غلط حکمرانی کی وجہ سے آج سعودیہ کا سارا شعب بھگتنا پڑ رہا، جس میں اچھے لوگ بھی بدنام ہو رہے، اچھے لوگ بھی متاثر ہو رہے. اور یہ عرب کے معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے. بس اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے. اگرچہ یہ نہیں مان رہے ہیں، نہیں مانتے اگرچہ، تو اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو برباد کر کے رکھ دے. یہ بدعا دینا ہم کو بہت ضروری ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا. جس طریقے سے جو میٹنگ بھی تھی، بڑی کامیاب گئی تھی میٹنگ کل، لیکن آج اس کے خمیازہ سعودیہ کے وزیر خارجہ کو بھگتنا پڑا اور ان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے، جبکہ یہ سرکاری طور پر نہیں کہا گیا. ان کے کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے 3.5 سال میں. اب غلطی یہ لوگ یہ ہے کہ یہ جو شراب نوشی اور جو شباب نوشی کے اوپر انہوں نے بولے کہ اس کے اوپر ہم زیر غور ہوں گے. یہ بولنا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی، اس لیے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا. بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.